السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک شخصیت پر تنقید نہیں بلکہ احساس دلانے اور اصلاح کی نیت سے ہے۔ ہم بات کریں گے پاکستان کی مشہور ہوسٹ نیدا یاسر کے اس بیان کے بارے میں جس نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر بہت سی بحث چھیڑ دی ہے۔ لیکن اس ویڈیو کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ پیار، عزت اور سمجھداری کے ساتھ بات کرنا ہے تاکہ ہم سب بہتر بن سکیں۔ نیدا یاسر نے اپنے شو میں جس طرح ایک عام محنت کش رائڈر کے بارے میں بات کی وہ واقعی حیران کن تھی۔ اتنی بڑی انفلوئنسر اور مشہور ہوسٹ ہونے کے باوجود انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان کے ایک جملے کا دوسروں کی ذہنیت پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ جب وہ خود کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تو کم از کم دوسروں کی محنت اور عزت نفس کا مذاق تو نہ اڑائے۔ ڈیلیوری دینے آتے ہیں نا جو آپ نے کھانے کے لیے ڈیلیوری کبھی چینج نہیں ہوگا، ان کا کبھی نہیں ہوگا۔ اور جب آپ اپنی مرضی سے ان کو ٹپ دے دیں وہ اور بات ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بول کے کہہ رہے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں ڈرائیور کو بلاتی ہوں، میں کہتی ہوں جاؤ چینج لے کر، یہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایسے جب آپ ان کو کھڑا رکھیں گے نا اور ان کی اگلی ڈیلیوریز لیٹ ہوں گی، نہیں میں ان کو یہ بولتی ہوں کیونکہ یہ ان کی صرف چند روپے بچانے کے لیے کسی محنت کش کو نیچا دکھانا یا اس کے بارے میں منفی تاثر دینا کسی بڑے نام کو زیب نہیں دیتا۔ کیا ایک صبح کے شو میں ایسے معاملات کو گپ شپ کا موضوع بنانا ٹھیک تھا؟ ایسے بیانات سے محنت کرنے والے لوگوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلتی ہیں اور ان کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ بڑے پلیٹ فارم رکھنے والوں کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے الفاظ کسی کی ہمت بڑھا بھی سکتے ہیں اور دل بھی توڑ سکتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں، آپ معافی مانگے، کیا کہتے ہیں آ کے مارننگ شو پہ آپ کو معافی مانگنی پڑے مارننگ گی۔ شو میں آ کے آپ لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ہے یہ رائڈر کے خلاف، یہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بہت اچھے ماحول میں چائے چل رہی ہے، کولڈ ڈرنک چل رہی ہے، دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ کے اس طریقے سے انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ اپنی ملازمہ کے خلاف جو ہے وہ آ کے مطلب میڈیا میں بتایا سارا سب کچھ، اپنے مارننگ شو میں بتایا، ایسے ہی رائڈر پوری کر رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کے وہ جو ہے نا وہ کرتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں، ایسے دل آزاری ہوتی ہے رائڈر کی، اور رائڈر جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس جو ہے نا بہت سکون ہوتا ہے، جیسا آپ جیسا سکون نہیں ہوتا اس کے پاس۔ ایک ڈلیوری کرنی ہوتی ہے اس کو، دوسری کی اس کو فکر ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی مشکل سے آتا ہے بارش میں، ٹھیک ہے نا، بیماری میں، ہر لحاظ سے وہ جو ہے نا آپ لوگوں تک وہ پہنچتا ہے ڈلیوری لے کے، اور آپ نے ایسا کیا بہت غلط۔ جو سنیچنگ ہو جائے، سالوں سے وہ صبح کی مسکراہٹ بن کر لوگوں کے گھروں میں آتی رہی ہیں۔ ہم ان کی محنت، کامیابی اور اثر کو مانتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات بھی بہت بڑا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ حالیہ شو میں انہوں نے کھانے کی ڈلیوری کرنے والے رائڈرز کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ بقایا واپس نہیں لاتے اور لوگ چکمال نہ کھائیں۔ یہ بات شاید انہوں نے عام انداز میں کہہ دی ہو، مگر ان کے الفاظ سن کر بہت سے لوگ دکھی ہوئے ہیں، کیونکہ ڈلیوری رائڈرز وہ لوگ ہیں جو صبح سے شام تک دھوپ، بارش، ٹریفک اور خطرناک راستوں میں محنت کرتے ہیں، صرف چند سو روپے کی آمدنی کے لیے۔ وہ لوگ جو دوسروں کے گھروں تک کھانا پہنچا کر اپنے گھروں کے چولہے جلاتے ہیں۔ ایسے میں جب ایک بڑی شخصیت ان کے بارے میں ایسا بیان دے تو وہ صرف الفاظ نہیں رہتے، وہ لوگوں کی سوچ بدلنے لگتے ہیں۔ جب ہم رات کو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تب کوئی بائک پر اندھیرے شہروں رستوں سے گزرتے ہوئے صرف ہمارے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ہم صرف کھانا منگواتے ہیں، لیکن وہ اپنی تھکن، اپنی نیند اور اپنی زندگی کا رسک دے کر تیز بارش طوفان میں ہمارے لیے آتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اس رائڈر کی بھی کوئی ماں گھر پہ انتظار کرتی ہوگی، کوئی بچہ کہتا ہوگا ابو جلدی گھر آنا، کوئی گھر ہوگا جہاں روزی کا اکلوتا ذریعہ صرف اس کی بائک ہوگی، اور ہم کبھی چینج نہ ملنے پر غصہ، کبھی ڈیلے ہو جائے تو بدتمیزی، کبھی ٹپ پر بحث۔ ٹپ دینا فرض نہیں، لیکن کسی کو ذلیل نہ کرنا یہ فرض ہے۔ یہ رائڈر مشین نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، جذبات ہیں، ان پر بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آج اگر آپ اسے عزت دیں گے تو کل کو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کوئی بڑی مشکل سے آسانی سے نکال دے۔
ہم 500 کا کھانا منگواتے ہیں مگر 20 روپے کی عزت دیتے ہوئے کنجوسی کر دیتے ہیں. ڈلیوری لیٹ ہو سکتی ہے لیکن انسانیت لیٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹپ دینا مرضی ہے مگر ذلیل کرنا جرم ہے. یہ صرف رائڈر نہیں، یہ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا پورا گھر ہے. آئی ہوپ میرا میسج آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا. ہر نیدا یاسر، آپ ایک بڑی ہوسٹ ہیں، ایک بڑی شخصیت ہیں. آپ کی بات لاکھوں لوگ سنتے ہیں اور آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ پر بھروسہ کرتے ہیں. اس لیے ہم دل سے چاہتے ہیں کہ آپ بھی سمجھیں. آپ کا ایک جملہ کسی کا حوصلہ بڑھا بھی سکتا ہے اور ٹوٹا ہوا دل مزید توڑ بھی سکتا ہے. رائڈرز وہ لوگ ہیں جن کے پاس اکثر ٹائم کم ہوتا ہے، تبدیلی یا چینج اکثر نہیں ہوتا یا کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے، لیکن ان کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف روزی کمانا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتی تو اپنے پلیٹ فارم سے ان کی مشکلات آسان کر کے بتا سکتی تھی، لوگوں کو سمجھاتی. ان محنت کشوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، انہیں ٹپ دے دینی چاہیے، انہیں عزت دینی چاہیے. بس اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن، ہماری پسندیدہ ہوسٹ، ہماری رول ماڈل اپنی بات پر دوبارہ غور کرے. غلطی کرنا آسان ہے لیکن غلطی مان لینا عظمت ہے. ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھیں گی اور اگلی بار اپنے لفظوں سے کسی رائڈر کا حوصلہ توڑنے کی بجائے اس کا دل مضبوط کریں گی. السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل. صرف 200 روپے کی خاطر لوگوں کی نوکریاں خطرے میں ڈالنے پر ندا یاسر پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے. کوئی فنکار مسلسل اتنا غیر حساس کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایک پوری کی پوری کمیونٹی کو کس طرح سے اس کی تذلیل کر سکتا ہے، ان کو ٹرال کر سکتا ہے، ان کی عزت نفس پہ حملہ کر سکتا ہے. ندا یاسر کے نازیبا رویے کی وجہ سے فنکاروں نے ان کو پکڑ کے لتاڑنا شروع کر دیا ہے. وہ بھی آگے آئے ہیں اور ان کو آئینہ دکھانا شروع کر دیا. کیا معاملہ کیے اس وقت ندا یاسر نے صرف 200 روپے کے لیے یا صرف 50 روپے کے لیے انہوں نے کس طرح سے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایک پوری کمیونٹی جو کہ بڑی محنت سے کام کر رہی ہے، ایک ایک روپے کے لیے وہ بیچارے کام کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے رگڑا لگا دیا کہ میرے 5 روپے 10 روپے جو ہے وہ بچ جائیں، میں کسی کو ٹپ نہ دوں، کوئی میرے پیسے لے کے نہ بھاگ جائے. تو انہوں نے پکڑ کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ہی اپنی رام کہانی کتھا سنانا شروع کر دیا. آج کی دوستو، اس ویڈیو کا مقصد کسی پر حملہ کرنا یا کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا بالکل نہیں تھا، صرف محبت سے سچ کہنا تھا. آئیں ہم سب ایک دوسرے کی عزت کریں، چاہے وہ اسکرین پر ہو یا کوئی رائڈرز ہو یا کوئی مزدوری کرنے والا کیوں نہ ہو، کیونکہ عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے. ناظرین، اور میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ندا یاسر نے جو بھی کہا ہے اپنے شو میں اسے وہ الفاظ کہنے چاہیے تھے یا پھر اس کو معافی مانگنی چاہیے تھے؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا تاکہ ہم آگے بھی ایسی مثبت پیغامات پھیلانے والی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں. شکریہ.